دوسری سائڈ کو چیکنگ کر رہے تھے, میں پیچھے سے آ کے چوٹ لگا. اچانک ہی ایسا لاسٹ ہوا, ہم پریشان ہو گئے. ہم گزر رہے تھے بائک پر, اس طرح مجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا کیا نہیں. سر باہر جب انٹر ہوئے ہیں نا, تب یہ پیچھے سے گاڑی میں بلاسٹ ہوا ہے. 7 kg کے قریب. بالکل 100% پولیس ٹارگیٹ تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ جس سائڈ سے آیا ہے وہاں پہ وہ زیادہ نقصان بھی کر سکتا تھا, لیکن اسٹریٹ وے وہ پولیس کی گاڑی, کیونکہ یہ روٹین میں یہاں یہ ہماری جو TRF موجود ہوتی ہے داتا صاحب اور اس ایریے کی حفاظت کے لیے راؤنڈ دی کلاک, اس کو ہی آ کے اس نے اسٹریٹ وے ٹارگیٹ. 8:40 پہ یہ واقعہ پیش آیا. 10 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں. امیڈیٹلی ہم نے انکوائری کے آرڈر کر دیے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو ٹریس کر لیں گے. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے لاہور کی, جہاں داتا دربار کے باہر آج ایک خودکش حملہ ہوا. اس کے اندر اب تک جو اطلاع آ رہی ہے 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 20 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. IG پنجاب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اٹیک تھا یہ داتا دربار کے اوپر نہیں تھا, اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایلیٹ فورس کے اہلکار تھے اور اسی لیے دھماکہ ان کی گاڑی کے قریب ہوا اور اس کے نتیجے میں 3 اہلکار اور 7 سویلین جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں. اس واقعے کے بعد لاہور کے اندر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے آرڈرز دے دیے کہ جلد ان کے جو پرپیٹریٹرز تھے یا جو لوگ اس دھماکے کے پیچھے تھے ان کو گرفتار کر لیا جائے. فروری 2017 میں پچھلی دفعہ لاہور کے اندر ایک اٹیک ہوا تھا مال روڈ کے اوپر, جس میں بھی جانیں گئی تھیں, اور اس سے 1 سال پہلے ایسٹر کے اوپر ایک پارک کے اندر اٹیک ہوا تھا جس میں خیر بہت زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. مگر یہ تو صرف اگر لاہور کی ہم بات کریں, مگر پچھلے دنوں میں اسی سال کے اندر ہم نے بلوچستان کے اندر بھی 1 سے زیادہ واقعات دیکھا ہے. اور ان واقعوں کے بعد اور آج جو لاہور کے اندر ہوا, یہ پھر سیکیورٹی سچویشن جو ملک کی ہے اور خاص طور پہ پنجاب کی ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے. کیا سچ مچ ہماری سیکیورٹی سچویشن پھر سے خراب ہو رہی ہے یا کچھ کوتاہی ہو رہی ہے دوسری طرف سے, یعنی کہ جو ایک فوکس تھا نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے جو ایک سیکیورٹی آپریشنز کیے جا رہے تھے ٹیررزم کے خلاف. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد حبیب خان صاحب, جو سابق وزیر داخلہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو جی. سر, تو آج جو یہ واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر, اس کے بعد آبویسلی جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہماری سیکیورٹی سچویشن دوبارہ خراب ہو رہی ہے. تو کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ایک جائز سوال ہے, اینڈ کین وی ناؤ سے کہ جو آج لاہور میں واقعہ ہوا, جو بلوچستان میں پچھلے دنوں میں ہوئے, اس کے بعد ہماری سیکیورٹی سچویشن ایک دفعہ پھر کچھ کمزور پڑتی جا رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے سیکیورٹی لیپس تو ہوا ہے یہ, لیکن جو دہشت گردی ہوتی ہے اور خاص کر جو جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت ہمارے ریجن میں ہے, اس میں آپ اس کو ٹوٹل جو ہے نا سیکیورٹی لیپس نہیں کہہ سکتے. صحیح. اس لیے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ہوسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور ہم اس کو جو ہے نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. ہماری ایجنسیز نے بہت اچھا کام کیا ہے. بیسیکلی جو روٹ کاز ہے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے, اور روٹ کاز ہمارا کیا تھا کہ کہاں پر یہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ ٹرین ہو رہے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں تو سوات آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد نارتھ وزیرستان ہوا ہے جی, اور اس کو ری ایبلیٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو اس کے بعد بہت کمی آئی ہے ٹیررزم میں. ہماری ایجنسیز نے, پولیس نے, انٹیلیجنس نے بہت اچھا کام کیا ہے, کیونکہ ان کے جو سیف ہیونز تھے ان کو ہم نے وہاں سے ختم کیا ہے ان جگہوں پہ آپریشن کر کے. تو اس سے بڑی کمی ہوئی ہے. کریڈٹ گوز ٹو لا انفورسنگ ایجنسیز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان میں تھوڑی سی جو سلو ڈاؤن ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ظاہر ہے وہ بھی اپنے آپ کو ری گروپنگ کر کے پھر دیکھتی ہیں کہ کس ٹارگیٹ کو سیٹ کیا جائے. تو سر, یہ نیشنل ایکشن پلان میں جب آپ کہتے ہیں کہ سلو ڈاؤن ہوا ہے, تو یہ کب ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے؟ اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ نیشنل ایکشن پلان میں سلو ڈاؤن ہوا ہے؟ میرے خیال میں جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے 70% جو ہے ٹیررزم پر کنٹرول کر لیا ہے, تو ہم زیادہ جو ہے ہمارا فوکس ری ایبلیٹیشن کی طرف چلا گیا ہے.
صحیح، یہ اب آپ جو پریویسلی نون ایز فاٹا کی بات میرے خیال میں اس کو دوبارہ جو ہے وی ہیو ٹو ریفریش اوور نیشنل ایکشن پلان اینڈ موو اکارڈنگلی. سر نیشنل ایکشن پلان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بھی تو بہت سے کمپوننٹس تھے، اس کے اندر سیکیورٹی آپریشنز تھے، اس کے بعد جو ہم نے ملٹری آپریشنز دیکھے آؤٹ اینڈ آؤٹ، جیسے کہ اس علاقے کے اندر جو پہلے فاٹا کہلاتا تھا اور اب وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی مطلب کہ اس میں تو بہت سے پوائنٹس تھے نا، کہ ہیٹ سپیچ کو ختم کرنا ہے، مدرسوں کو مین سٹریم کرنا ہے، جو یہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں کچھ کرنا ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سلو ڈاؤن ہوا ہے یا ہم ریہیبلیٹیشن پہ فوکس ہمارا چلا گیا ہے، تو کہاں سے پھر فوکس ہٹا ہے؟ کون سے ایسے پوائنٹس تھے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کو ہم فاٹا کہتے تھے اس کے اندر ہمیں سیکیورٹی آپریشنز دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے، یا باقی ملک کے اندر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کسی زمانے میں ہو رہے تھے ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کون سا حصہ نیب کا ایسا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ریہیبلیٹیشن میں جو ہے زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے، خاص کر منسٹری آف ایجوکیشن، 18th امینڈمنٹ، میں پولیٹیکلی تو اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن میں ایڈمنسٹریٹیولی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے وہ نیشنل لیول پر ہونی چاہیے اینڈ شوڈ بی ریوزٹڈ. اور ہمارے دینی مدرسے جو ہیں ان کو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں ان کو جو ہے جو نیشنل سلیبس ہے اس لیول پر لائیں تاکہ ان کا ایکسپائر ہو. سر اس پہ تو حکومت اس وقت کام کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں DGISPR نے بھی اس پہ بات کی، اور منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے بھی اطلاعات ہیں. منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت میٹنگز کر رہے ہیں مدرسوں کے جو بورڈز ہیں، مگر اس سے اس طرح کے اٹیکس ابھی کے ابھی تو نہیں رکیں گے نا. یہ تو ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہے جب ہم مدرسوں کو مین اسٹریم کریں گے. کنٹینیوس پروسیس ہے اور لانگ ٹرم پروسیس ہے. شارٹ ٹرم میں ہماری کہاں لیپس ہوا ہے؟ شارٹ ٹرم میں میرے خیال میں ہم نے سمجھا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اور تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سلگش اپروچ ہوئی ہے جی، لیکن ابھی ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان، اینڈ آئی ایم شیور کہ ویل کم بیک ٹو دا ریل. صحیح. بٹ سر نیشنل ایکشن پلان کو ری ایکٹیویٹ کرنا تو ایک طرف، بٹ بہت سے لوگوں سے یہ بھی تنقید آتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو بہت سارے حصے تھے ان پہ تو کبھی عمل ہوا ہی نہیں. آپ کو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے حصے ہیں، مدرسوں کا تو آپ نے ذکر کیا ہے، بٹ اس کے علاوہ کچھ ایسے حصے ہیں جن کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یا جن پہ کبھی کام ہوا ہی نہیں؟ مجھے تو چونکہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میں تو اس کے بارے میں، میں تو آپ کو ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے جی. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو ری ایکٹیویٹ کریں. وی شوڈ ناٹ ویٹ فار اینی ٹیررسٹ اٹیک. ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایز اے کنٹینیوس پروسیس انٹیلیجنس بیسڈ کاؤنٹر انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ جو ہے اس کو مضبوط کریں لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ. سر اس کے اندر جو ایک اور بہت بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نیکٹا کو کبھی اس طرح اسٹرینتھن نہیں کیا گیا جس طرح کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ساری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ساری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں بھی بہت زیادہ کوآپریشن اور انفارمیشن شیئرنگ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نیکٹا کے تھرو ہونا تھا. جیسے امریکہ میں بھی 9/11 کے بعد انہوں نے ایک نیا پورا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا کیونکہ ان کو یہ احساس ہوا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے، انفارمیشن شیئرنگ ہونی چاہیے، مگر ہمارے ہاں اس پہ کچھ خاص پروگرس کبھی نہیں ہوئی. ہاں نیکٹا جو ہے وہ مجھے ڈارمنٹ لگتا ہے، مجھے اتنا ایکٹیو نہیں لگتا. مجھے ریزنس نہیں پتا اس کے، لیکن میرے خیال میں نیکٹا کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اور نیکٹا ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو نیشنل لیول پر آپریٹ کرے اور جس کا کام ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن، اور جتنے آپریشن ہوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کی مانیٹرنگ بھی کریں اور ان کو سپروائز بھی کریں. سر جو انٹیلیجنس کی بات ہم بار بار کرتے ہیں، نیکٹا کا تو آپ نے ذکر کیا ہی ہے، تو اس کے اندر جو ایک دوسرا ایشو ہوتا ہے جسٹ جنرلی فار آر انفارمیشن آلسو، انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہوتی ہے، جیسے یہ واقعہ ہوا لاہور کے اندر، تو obviously
یا جو حیات آباد کا ایک واقعہ تھا کچھ دنوں پہلے ہوا، تو کیا یہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے یہ لوکل لیول کی پولیس کر رہی ہوتی ہے؟ یہ مطلب کہ لاہور کی پولیس کی، پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے، یا اس کے اندر جو باقی ایجنسیز ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتی ہیں؟ نہیں جی، اس میں لوکل لیول پر بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن نیشنل ایجنسیز ہیں ہماری، 2 نیشنل ایجنسیز ہیں، ISI ہے اور IB ہے، ان کے پاس بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ آ گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور ان کی بھی نظر ہونی چاہیے، انٹیلیجنس سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور لوکل لیول پر ایفیکٹو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور سر جو یہ اس دفعہ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی اس واقعے کی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان یوزول ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے ابھی تک؟ نہیں تو جنرلی جب بھی اتنا بڑا واقعہ ہوتا تھا تو فوراً ہی کوئی ذمہ داری قبول کر لیتا تھا۔ اس دفعہ یہ لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے اور ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ڈو یو تھنک اٹس ان یوزول، یا یہ روٹین ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد شاید ان کی طرف سے اطلاع آ جائے گی؟ یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کبھی یہ فوراً کر دیتے ہیں، کبھی بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ کریں گے ضرور کسی نہ کسی سٹیج پر میرے خیال میں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس تو ہم بات کریں گے حکومت کو جو اکنامک فرنٹ کے اوپر ابھی تک مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی حوالے سے جو انہوں نے نئے FPR کے چیئرمین کی اناؤنسمنٹ کی تھی اس میں کچھ ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو جنرل ان کا ایک اکنامک چیلنج ہے۔ اسٹے ود اس۔ FPR کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں، شبر زیدی کو۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے FPR کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ تو کیا کہ وہ FPR کا چیئرمین لگائیں گے شبر زیدی صاحب کو، مگر لگتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ اتنی آسانی سے امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے سمری وزیر اعظم کی طرف گئی، اس سمری کے اندر بھی انہوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہوا تھا، اور خاص طور پہ یہ ریزرویشنز کا جو اظہار کہا جا رہا ہے کہ میڈیا رپورٹس میں ہوا، اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے جو سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے ہیں ان اپوائنٹمنٹس کے اوپر، جس کے اندر انہوں نے بہت اسٹرکٹلی لے ڈاؤن کیا ہے جو پروسیجر فالو کرنا چاہیے حکومت کو ایسی اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے، اور لگتا نہیں ہے کہ شبر زیدی صاحب کے کیس میں اس پروسیجر کو فالو کیا گیا ہے۔ جو خبر تھی اس حوالے سے، اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سمری کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ ایک دوبارہ سمری تیار کی جائے۔ مگر مسئلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری طرف اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ FPR کی جو انلینڈ ریونیو آفیسرز ایسوسی ایشن ہے، اس نے بھی اس اپوائنٹمنٹ کو کورٹس کے اندر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ مسائل تو رہیں گے، مگر ساتھ میں سوال اٹھتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کے وقت کا بھی، کہ ایک ایسے وقت میں جب IMF کے ساتھ نیگوسیشنز جاری ہیں، بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، فائنانس منسٹر آگے تبدیل کر دیا گیا، تو کیا ضرورت تھی کہ اتنی ہی جلدی کے اندر FPR کے چیئرمین کو بھی اسی وقت تبدیل کیا جائے اور اتنی جلدی نئی اپوائنٹمنٹ کی جائے؟ ان سارے ایشوز پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب، جو ایک اکنامک اور پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو حسان صاحب۔ تو حسان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ کیا آپ کا بھی خیال یہ ہے کہ جو یہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے یہ اپوائنٹمنٹ کی، واز اٹ آؤٹ آف دا بلو ان دا سینس کہ جو ٹائمنگ ہے، کیونکہ اس ٹائمنگ کے حوالے سے بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ اس وقت کیا ضروری تھا جب IMF سے نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں، بجٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ آج بھی خبر آئی تھی کہ جہانزیب خان صاحب جو FPR کے چیئرمین ہیں، وہ کچھ دن پہلے تک میٹنگز اٹینڈ کر رہے تھے، پھر انہوں نے بیچ میں 1-2 دن میٹنگز اٹینڈ کرنی چھوڑ دیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نئی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر جب یہ خبریں آئیں کہ پرابلمز ہو رہے ہیں شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں، تو پھر انہوں نے دفتر جانا شروع کر دیا، مگر وہ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر رہے۔ تو کیپنگ آل دس ان مائنڈ کہ یہ جو وقت تھا یا جس پہ یہ اس طرح اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کیا گیا اور اناؤنس کیا گیا، ڈو یو تھنک دیٹ واز اے گڈ آئیڈیا؟ عارفہ، دیکھیں یہ بات تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی کہ سیکٹری فائنانس کو
اس وقت جو سیکٹری فائنانس تھے اور چیئرمین ایف پی آر ہیں ان کو چینج کرنے کی بات چل رہی تھی. ظاہر ہے نئی ٹیم آئی, انہوں نے ان کو چینج کرنا تھا. اور اف آئی مے جسٹ ایڈ ہیئر, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک جائز فیصلہ تھا کہ ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے؟ کیا ان کی پرفارمنس جو اسپیشلی جو ایف بی آر کے حوالے سے ریونیو شارٹ فال کی بات ہو رہی تھی, تو آپ کے خیال میں وہ اٹ واز نیڈیڈ؟ دیکھیں ریونیو پرفارمنس بہت بری تھی, اور جب ریونیو پرفارمنس بری ہو تو ایف بی آر کو ہیٹ لینی پڑتی ہے اور ایف بی آر کے چیئرمین کو ہیٹ لینی پڑتی ہے. اس میں ان کا کتنا عمل دخل ہے یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن وہ ہیٹ انہی کے اوپر آنی ہے جب ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. تو یہ بات طے تھی کہ چینج ہونا ہے. اب اگر تو آپ نے ایڈمنسٹریٹو چینج کرنا ہے, ایک بندے کی ٹرانسفر کی دوسرے کو پوسٹ کر دیا, یہ ایک سمپل کام ہے, اس کے اوپر بھی ہم ٹائمنگ کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن اب آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے ایک نیا بندہ آ کے لگایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کا جو آرڈر ہے اس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کو چھیڑ رہے ہیں, which could be a good thing as well, کیونکہ آپ چیزوں کو جھولٹ کرتے ہیں, جب چیزیں بڑی کمپلیسنٹ ہو جائیں تب بھی وہ چل سکتی ہیں. تو آپ نے یہ ایک ڈیئرنگ اسٹریٹجی لی, لیکن وہ ڈیئرنگ اسٹریٹجی کے ساتھ اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. تو آپ نے اس کا دیکھنا کہ کیا اس کا پروسیس ٹھیک ہے, کیا اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے, اور کیا میری چوائس صحیح ہے. اب میں تینوں پہ آپ کو تھوڑا اگر آپ کہتے ہیں بتاتا ہوں. دیکھیں جو پروسیس کی بات ہے, علی ارشد حکیم صاحب جو 2013 میں میرا خیال چیئرمین ایف پی آر تھے, ان کے اوپر کورٹ کی بڑی کلیئر رولنگ آئی کہ آپ نے, وہ بھی سوری آئی ایم جسٹ ایڈنگ کہ وہ بھی شاید آؤٹ سائڈر تھے جب ان کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا. وہ پرانے ایف بی آر کے تھے, ریزائن کر کے چلے گئے, جو ہی کیم ان ایز اے پرائیویٹ پرسن. اس کے اوپر کورٹ نے کلیئر رولنگ دی کہ آپ ایک کمپیٹیٹو پروسیس فالو کریں, اخبار میں اشتہار دیں, جو لوگ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کریں, اس میں سے آپ پھر بندہ سلیکٹ کریں. انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے ہائرنگ پہ پابندی نہیں لگائی, پر ایک پروسیس لے ڈاؤن کیا. اس ڈیسیژن کو گورنمنٹ نے رپورٹڈلی اپیل بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ تو لاء کا درجہ رکھتا ہے. اب اگر آپ نے اس کو بالکل وائلیٹ کر دیا تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے. تو آپ نے جو لوگ اس ڈیسیژن کے خلاف ہیں ان کو آپ نے ایک بڑی ایزی گراؤنڈ دی کہ بھائی آؤ اور اس کو چیلنج کرو اور اس ایشو کو ڈسرپٹ کر دو. تو پہلے تو سالڈ گراؤنڈ نہیں تھی. دوسری بات آتی ہے ٹائمنگ کی. ٹائمنگ کے اندر دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب محترم شخصیت ہیں, لیکن ان کا ریونیو کلیکشن کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے, پالیسی سائڈ کا ایکسپیرینس ہے. پالیسی سائڈ کا ایکسپیرینس تب کام آئے گا جب بجٹ بن رہا ہے, جب فائنانس پیپر وائٹ پیپر بن رہا ہے. اب آپ ان کو اگر لائیں گے ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے, جبکہ وہ اپنے ٹیم ایشوز بھی سنبھال رہے ہوں گے, تو آپ ان کی پالیسی ان پٹ کس وقت لیں گے؟ صحیح, اس کے لیے تو وقت ہی نہیں تھا. اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ لوگوں سے سجیشنز لیتے اور آپ کہتے کہ ایک دفعہ یہ بجٹ آنے دے تاکہ ہم پرانے چیئرمین کو ڈسٹرب نہ کریں. اب جو بھی ہے, کیونکہ اس وقت تو آئی ایم ایف نے سائن آف کرنے آپ کے تمام ریونیو کے پلانس پہ, اور وہ آپ سے تقریباً 800 ارب سے 1 کھرب تک وہ اوپر مانگ رہے ہیں آپ کے اس سال کی کلیکشن سے اوپر. تو وہ اس کے لیے ایک پلان بننا ہے, اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بننی ہے, وہ ایک ہفتے میں تو بن نہیں سکتی, اور اس کا ایک پروسیس ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ریونیو پرپوزلز ہیں عارفہ, یہ بنانا آسان نہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 300 ارب کی ایگزیمپشن ختم کی تو آپ کو 300 ارب آئیں گے. اس کا ایک اکنامک امپیکٹ ہے, کچھ انڈسٹری بند ہوگی, ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے 300 ارب کی ایگزیمپشن چھوڑی ہے آپ کو فائدہ اس کا 50, 60, 70% ہو. تو وہ اکنامک انالیسس بھی ہونا ہوتا ہے. تو جو مرضی آئیڈیا شبر صاحب کے ہوں یا کسی اور کے ہوں, گورنمنٹ شوڈ ہیو ہیڈ انف ٹائم ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف انالیسس. تو میرے خیال میں ٹائمنگ کا بھی ایشو ہے. جی ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم حسان خاور صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں حسان خاور صاحب سے جو پرائم منسٹر صاحب نے نئی ایف پی آر کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اناؤنسمنٹ کیے تھے, اور اس کے اندر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں حکومت کو. جی حسان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ 3 اہم ایشوز ہوتے ہیں ایک اپوائنٹمنٹ کے اندر. اس کے اندر ٹائمنگ ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے, اور ویدر ہی از اے گڈ چوائس اور ناٹ. تو پہلے دونوں تو آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس کر لیے تھے. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک شبر زیدی صاحب واز اے گڈ چوائس اور ناٹ؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ وہ حکومت سے باہر سے ہیں, وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آنے والے شخص ہیں, اور بڑے عرصے سے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہیے. یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئے, تو میرے خیال میں اٹس اے ڈیئرنگ چوائس. اور ٹیکس پالیسی کے اوپر جو لوگ اس وقت اویلیبل ہیں اس میں شبر صاحب آئی تھنک از دا موسٹ پرومیننٹ, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. جو لوگ اعتراض ان پہ اٹھا رہے ہیں عارفہ, وہ یہ ہے کہ شاید کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ ٹیکس ایڈوائزری میں کام کرتے ہیں, ایک بہت بڑی فرم کے پارٹنر ہیں, اور وہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ ابھی کل تک بیٹھتے رہے. تو کیا یہ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ کہ کئی ان کے کلائنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کو اب ان کو دوسرے سائڈ پہ جا کے ڈیل کرنا پڑے, ان کو فائدہ دے سکیں.
اچھا دیکھیں میری اس کے بارے میں دو خیالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ٹیکنوکریٹ کو لے کے آئیں گے آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو آئے گا, کیونکہ اس کو اس انڈسٹری کا, اس سیکٹر کا تبھی پتہ ہوگا اگر وہ اس انڈسٹری اور سیکٹر کے اندر یا ان کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ باتیں پہلے بھی ہوئیں, پیٹرولیم ایڈوائزر پہ بھی لوگوں نے کہا اور لوگوں نے بھی کہا, ندیم بابر صاحب پہ کہا. تو جب بھی آپ اس انڈسٹری سے بندہ لائیں گے تو آپ کا یہ سی او آئی کا پوائنٹ اٹھے گا. میرے خیال میں اس کا ایک حل ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو لائیں لیکن اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بہت ٹرانسپیرنٹ مینر میں ایڈریس کریں. مثال کے طور پر شبر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 8 یا 10 بڑے بڑے کلائنٹ ہیں, یا یہ میرے اوپن کیسز ہیں جن کو میں آنے سے پہلے ڈیل کر رہا تھا, اور میں ایز چیئرمین ایف بی آر ان کیسز کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لوں گا, اور یہ فیصلہ میں انٹرسٹ کرتا ہوں یا ٹیکس ایڈوائزری کمیٹی یا کسی ممبر کے ذمہ, اور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو اگر آپ یہ باتیں اوپن کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس کی اسٹریٹجی کلیئر کریں تو میرے خیال میں اس طرح کے کرٹیسزم کو بھی آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو کنسرنز ہیں لوگوں کے وہ بھی تھوڑے سے ایسویج ہو سکتے ہیں. تو حسان صاحب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اور اس کی بیسس پہ ہمیں یا کسی بھی حکومت کو لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, صرف اس پروسیس کے اندر یا جو بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے. کیا حکومت اس حوالے سے کوئی لا پاس کر سکتی ہے تاکہ صرف وہ یہ ان کا انڈیویجول ایفرٹ نہ ہو جائے حکومتوں کا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ اس کو کرتے ہیں کہ نہیں, وہ مینڈیٹوری کر دیا جائے؟ میں نے سنا تھا عارفہ ایک دم کوئی لا کی بات بھی ریسنٹلی ہوئی تھی, لیکن میرے خیال میں زیادہ تر پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے ہوتی ہے, آپ دوسرے کانٹیکسٹ میں بات دیکھیں یہ تو ہر آرگنائزیشن کی پالیسی ہونی چاہیے. دنیا بھر میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ڈسکلوجر, کہ آپ ڈسکلوز کریں اوپنلی, اور پھر اس کی ایک میٹیگیشن اسٹریٹجی ہو. مثلا اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یا بیگم کو یا بھائی کو رکھ لیا ایک آرگنائزیشن میں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ مجھے رپورٹ نہیں کرے گا, یہ اس کو کرے گا, اس کی سلیکشن کا ڈیسیجن میں نے نہیں لیا. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گراؤنڈ پہ کسی کو ریجیکٹ کر دیں, ورنہ تو پھر آپ دیکھیں نا کسی بھی کبھی انڈسٹری سے کوئی بندہ لے ہی نہیں سکیں گے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس کو پبلک کریں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرنے جا رہے ہیں. حسان صاحب اب اگر ہم آ جائیں کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ایف پی آر کے, اور اگر شبر زیدی صاحب یہ سارے ہرڈلز کراس کر لیتے ہیں تو اور obviously بجٹ کا اور وہ آئی ایم ایف کا تو مسئلہ ہوپ فلی ان کے آنے سے پہلے حل ہو ہی جائے گا, ان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز امیڈیٹلی کیا ہوں گے؟ دیکھیں شبر صاحب کے لیے 2 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ہمارے جو ریونیو کلیکشن ہے وہ بہت کم رہی ہے, کہتے ہیں 500 تک پہنچ جائے گا, 400-500 ارب کام. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم تقریباً 4 کھرب پہ بھی نہیں جائیں گے, اور جو آئی ایم ایف والے رپورٹڈلی کہہ رہے ہیں 5.2 کھرب کی بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے 1 کھرب بھی اوپر کرنا ہے تو یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. دوسرا شبر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ایز این آؤٹ سائڈر جب وہ آ کر ایف پی آر کو چلائیں گے تو ان کے خلاف بہت ریزنٹمنٹ ہوگی. کسٹمز والے, انڈین ریونیو سروس والے یہ نہیں چاہتے, وہ یہ گراؤنڈ نہیں لوز کرنا چاہتے. پچھلے چیئرمین پہ بھی ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے تھے, ان کی اپنی سروس کے نہیں تھے, تو یہ گراؤنڈ تو وہ پہلے لوز کر چکے, ہمیشہ آتے رہے. لیکن اب اگر پرائیویٹ سیکٹر کا بھی پریسیڈنٹ بن جائے گا علی ارشد صاحب کے بعد یہ بھی, تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سروس کو بہت بڑا لاس ہے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس وجہ سے ان کو ٹیم مینجمنٹ کے ایشوز آئیں گے. آج میں نے سنا ہے کہ ممبرس کو بھی بلایا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, ممبر جو ایف پی آر کے, ان سے بھی میٹنگ چل رہی ہے اسی سلسلے میں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ان کو مینیج کرنا پڑے گا, اور اگلا سال ایف بی آر کے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا, اور ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ایک ٹیکنوکریٹ ہے, آپ باہر سے بندہ لے آئیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھا فیصلہ یا غلط, لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا 1 سال کے اندر. بٹ یہ حسان جیسے آپ نے بات کی کہ جو کرائسس ہے ایف بی آر کا, اس کا حل نکل سکتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پرائم منسٹر نے بھی جب میٹنگ کی تھی اس حوالے سے تو اس میں انہوں نے یہ پروپوزل فلوٹ کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو بند کر کے ایک نئی آرگنائزیشن شروع کر دیں گے. بزنس ریکارڈر نے اس کے حق میں اداریہ بھی لکھا. تو ڈو یو تھنک کہ دیٹ از دی اونلی سلوشن, یا ہم ایف بی آر کو سچ مچ ریفارم کر کے ایک افیکٹو آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں؟ بہت سی بزنس کمیونٹی کا بھی خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں دونوں چوائسیز کے اپنے اپنے پلسز اور مائنسز ہیں, لیکن عارفہ یہ سب سے آسان ڈیسیجن ہوتا ہے کہ میں کہوں ایک ادارہ نہیں چل رہا اور اس کو بند کر کے میں نیا ادارہ بنا دوں گا. پاکستان میں یہ آسان فیصلہ نہیں ہے حسان صاحب. میں آپ کو دیکھیں, آپ ٹائم بائی کرتے ہیں نا ریفارم کے لیے, آپ ٹائم بائی کرتے ہیں, جو اس نئے ادارے نے کرنا ہے آپ یہ کر لیں, جو ڈیسیجن آپ نے تب لینے ہیں وہ ادھر لے لیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کے جو لارج ٹیکس پیئرز یونٹ ہے کہ یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اور کتنا ٹیکس دینا چاہیے.
آپ کے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر جو ایشوز ہیں آپ کے علم میں میرے علم میں بھی ہیں. ہمارے جو این ٹی این ہولڈرز ہیں وہ پورے کے پورے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کراتے, آپ کے پاس ان کے ایڈریس ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا ہے. تو یہ تو ایشو ہے انسینٹیو کا, یہ ایشو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور پولیٹیکل ول کا. اگر آپ پولیٹیکل ول آج دکھائیں, لوگوں کو انسینٹیو دیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں, کل سے ایف بی آر کام کرنا شروع کر دے گا. نہیں کریں گے آپ 4 نئے ادارے کھڑے کر دیں, وہ بھی اسی طرح بالکل رہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ حسان صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے رمضان ٹیلی ویژن شوز کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی, جس نے 4 مئی کو ایک ریزولوشن پاس کی کہ جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو بھی اب شوز ہوتے ہیں رمضان کے اندر ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان کے حوالے سے, ان کے اندر شو بیس سیلیبریٹیز کو نہیں آنا چاہیے اور ان کو یہ شوز ہوسٹ نہیں کرنے چاہیے. ان کا خیال تھا ریزولوشن کے مطابق ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اسلام کے اوپر اتنا عبور نہیں ہوتا, ان کی نالج کافی نہیں ہوتی, اور یہ ایک بہت غلط آئیڈیا ہے. اور ریزولوشن کے مطابق ایسے شوز کو صرف اور صرف علماء اکرام کو ہوسٹ کرنا چاہیے. یہ قرارداد جو تھی یہ معاویہ اعظم کی جانب سے پیش کی گئی تھی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایسا کہ جس کے اندر کوئی تنقید ہوئی ہو یا ڈسکشن ہوئی ہو یا ہائی لائٹ کیا گیا ہو. جو رمضان شوز جس طرح ہمارے ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں تقریباً ہر سال پہ ہی ان کے اوپر بہت بحث ہوتی رہتی ہے. مگر کیا اس کا حل یہ ہے کہ پیمرا کو ہم کہیں کہ وہ قدغن لگائیں اور وہ بتائیں ٹی وی چینلز کو کہ یہ شوز کس طرح ہونے چاہیے اور ان کی میزبانی کس کو کرنی چاہیے؟ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے جاوید جبار صاحب سے, جو سابق وزیر اطلاعات ہیں, ایک تجزیہ کار ہیں. ہی از اے مین ہو نیڈز ویری لٹل انٹروڈکشن. ویلکم ٹو دا شو جاوید صاحب. بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ, تھینک یو. جی جاوید صاحب, تو یہ جو ریزولوشن تھی جس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ابھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ شو بیس پرسنالٹیز یا سیلیبریٹیز کو ہوسٹ نہ کرنے دیں, میزبانی نہ کرنے دیں رمضان شوز کی. آپ کے خیال میں یہ ایک جائز مطالبہ ہے؟ بالکل نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ 3 وجوہات کی بنیاد پر یہ بالکل نامناسب قرارداد ہے. نمبر 1, آئینی بنیاد پر. یہ کسی کی آزادی اظہار پر کوشش کی جائے کہ آپ ٹی وی چینلز کی آزادی اظہار پر کچھ پابندی لگائیں اور آزادی افراد پر کہ کون سے شخص کس موضوع پر بول سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اخلاق کے مطابق ہو. تو آئینی طور پر یہ نامناسب ہے, غیر آئینی قرارداد ہے. اور مجھے مایوسی بھی ہے, تعجب بھی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے اور اسپیکر صاحب نے کیسے اجازت دی ایسی قرارداد کی. دوسری وجہ یہ غیر اخلاقی ہے. غیر اخلاقی اس لیے ہے کہ آپ ایک خاص پیشے یا شعبے کے افراد کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی مناسبت نہیں ہے کسی موضوع پر گفتگو کرنے کی. یقیناً ہر شعبے کی اپنی اپنی مہارت ہوتی ہے, لیکن محض اگر کوئی سیلیبریٹی ہو یا شو بزنس سے تعلق رکھتا ہو تو وہ کوئی شرمناک خدا نخواستہ پیشہ نہیں ہے. بڑے اچھے لوگ, بڑے اچھے افراد اس میں کام کرتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ غیر مذہبی ہے, کیونکہ مذہب میں کوئی اجارہ داری نہیں, اور نہ رمضان میں اجارہ داری ہے صرف علماء کی یا عالم دین کی. رمضان کا تعلق ہے ہر مسلمان کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ. غیر مسلمان بھی رمضان کا احترام کرتے ہیں. اگر اس لاجک کو آپ آگے لے جائیں تو شاید یہ ایک اور قرارداد آ جائے گی کہ جی کسی بھی غیر مسلم کو کسی افطار
पार्टी में शरीक होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक मजाक हो जाएगा और कई और अहम मसाइल हैं पंजाब को सामना करना है और उसके हल तलाश करने हैं, बजाय इसके कि ये 3 वजूहात को नज़रअंदाज करते हुए ऐसी करारदाद पेश की गई और उससे ज़्यादा सदमा है कि उसको मंजूर भी कर दिया गया सर। तो ये बट ये जो करारदाद है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैक्ट कि इसने फिर एक इशू को हाईलाइट किया है कि हर साल जब रमज़ान आता है तो बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन होता है कि ये शोज़ कैसे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि आपके ख़याल में ये डिबेट हो क्यों रही है? क्यों हमारे माशरे को एकदम ये लग रहा है कि ये जो टीवी चैनल्स रमज़ान के हवाले से शोज़ करते हैं, ये इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी क्यों है? 2 वजूहात हैं आरिफा मेरी नज़र में। एक ये हो सकता है कि ज़राए इब्लाग और बिलखसूस टीवी चैनल्स की जानिब से भी कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो कमर्शलिज्म और इश्तिहारात की दुनिया में इतना अपने आप को डुबा चुके हैं कि किसी भी माँ, किसी भी दिन, किसी भी लम्हे को नहीं जाना देते जहाँ पर कोई इश्तिहार ना उसका साथ दिया जाए। तो ये इश्तिहार बाजी की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन है। दूसरी वजह मेरी नज़र में ये हो सकता है कि एक आम तौर पर दीन का सही एहतराम और इंसानियत के आमाल के बजाय एक दिखावे वाली मजहबियत की कैफियत भी फैली है। लिहाजा लोग समझते हैं कि जी सिर्फ आपको रमज़ान में नेकी करनी चाहिए, जैसे कि बाकी के जो 350 या 55 या 40 दिन है वहाँ पर आप नहीं मौज़िब होना चाहिए, वहाँ पर आप किसी और का एहतराम ना करें और ग़िज़ा का एहतराम ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 वजूहात हैं कि गुज़िश्ता दिनों में ये कैफियत का रुझान पाया जाता है। बट सर, अगर हम सारी दुनिया में देखें, ख़ास तौर पे अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखें, तो वहाँ भी जो मजहबी त्यौहार हैं, बल्कि एक नहीं बहुत से हैं, जिनके ऊपर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कमर्शलिज्म होता है। चाहे आप क्रिसमस को ले लें, चाहे आप ईस्टर को ले लें, लोगों ने वो जैसे वो कहा जाता है हंसके के हॉलमार्क कार्ड्स ने कितना मतलब कि इन त्योहारों के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। उन्होंने तो बल्कि कई त्योहारों को इतना ज़्यादा पब्लिसाइज किया है कि लोगों ने उनको समझा है कि ये कार्ड्स जो हैं ये एक अहम हिस्सा है उस त्यौहार का। तो जब वहाँ ये हुआ है तो हमारे यहाँ अगर होता है तो हमें इतना एतराज़ क्यों है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सारी दुनिया में शायद ऐसा होता है। हिंदुस्तान में भी आप देखें, होली हो या दिवाली हो, वो कैसे अपने कल्चर को टेलीविज़न से या फिल्म से प्रमोट भी करते हैं। तो कमर्शियल टच तो वहाँ भी है। जी सही है। और ये ख़ास तौर पर गुज़िश्ता दिहाइयों में जहाँ कैपिटलिज़म और कंज्यूमरिज़म इतना हावी हो चुके हैं दुनिया की मईशत पर और समाज पर, तो उसका ये एक पहलू है कि हर मौके को किसी न किसी किस्म से उसका फ़ायदा उठाया जाए मालियाती तौर पर और उसको प्रॉफिट का एक ज़रिया समझा जाए। तो यकीनन पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है, एक दुनियावी सतह पर ये कैफियत आई है और ये नामुनासिब है। मैं समझता हूँ कि कुछ पाबंदियाँ होनी चाहिए, कुछ पाबंदी ऐसी नहीं कि ज़बरदस्ती की या क़ानून साजी की के ज़रिए, बल्कि ख़ुद समाज में अखलाकियात के एतबार से एहसास होना चाहिए कि बाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए। तो इसमें एक एथिकल, एक समाजी सोशल कॉन्शियंस की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है जो उभरती है अवाम ही से। लेकिन हमें ज़रूर इस पर फ़िक्र करनी चाहिए कि ये रुझान को हमें डिस्करेज करना चाहिए बजाय इसके कि इसको और उछालें। लेकिन दैट सेड इससे ये नहीं जस्टिफाई होता कि इस तरह की इस तरह की करारदाद यही पूछना चाह रही थी। नहीं है। बिल्कुल आई एग्री। और मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आपने खुद भी पहले जब जिक्र किया तो आपने कहा कि कुछ चैनल्स ने शायद एक कमिट किए हैं इस हवाले से, और ये मेरे ख्याल में ये बात इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा, मगर
جیسے آپ نے کہا کہ ریزولوشن اس کا حل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا حل میرے خیال میں پیمرا ہوگا. تو جاوید صاحب کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز خود ہی اتنے ذمہ دار ہو جائیں, خود ہی اتنا ایڈیٹوریل کنٹرول ایکسرسائز کریں کہ نہ تو ایسی ڈیبیٹ کی ضرورت پڑے, اور یا اگر پڑتی بھی ہے تو اس کا جواب ہم پیمرا میں نہ ڈھونڈیں, ہم اسٹیٹ سینسرشپ میں نہ ڈھونڈیں, وہ خود چینلز کے اندر سے ہی اتنی ذمہ داری ہو؟ یہ ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ جی ایک تو بہت اچھا طریقہ ہے عارفہ صاحبہ کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے نام سے ایک فورم آلریڈی موجود ہے جہاں پر سارے چینلز کے مالکان اور ان کے انتظامیہ کی نمائندگی موجود ہے, اور وہاں پر بڑے باشعور لوگ موجود ہیں, ان کی قیادت بڑی مثبت ہے, اور بلکہ ڈان ٹی وی کی قیادت اس وقت پائی جاتی ہے وہاں پر. تو اس میں یہ بہترین ایک مثال اور ایک شعبہ بن سکتا ہے جہاں سیلف ریگولیشن کے ذریعے اتنے کچھ حدود طے کر لیے جائیں کہ اس حد تک اور اس سے زیادہ نہیں, تاکہ ایک محسوس ہو کہ خود ذرائع ابلاغ کی جانب سے ایک ضمیر ابھی بھی باقی ہے. ہر چیز مارکیٹ اور کنزیومر اور کیپٹلزم کے آلٹر پہ ہم نے اس کی قربانی نہیں دی, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. کئی دفعہ چینلز نے بڑے نازک معاملات پر آواز اٹھائی ہے, تبصرہ کیا ہے, اور بڑے بغیر کسی خوف کے انہوں نے تجزیہ کیا ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے نا کہ جی آزادی اظہار پر بڑی پابندیاں ہیں, مجھے تو بہت کم وہ پابندیاں ایٹ لیسٹ ٹاک شوز میں یا اداریوں میں نظر آتی ہے. بعض اخبارات بڑے کھلے انداز میں لکھتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, چاہے وہ سماج پر ہو, سول پر ہو یا فوج پر ہو. تو یہ رکاوٹ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات پر بھی چینلز خود اپنی والنٹیرلی کیوں نہ کامنٹ کریں اور اپنے آپ کو کمٹ کریں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک سو مچ. آپ نے بہت تفصیل سے ایک بہت جو کہتے ہیں مشکل ایشو تھا اس پہ بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.